بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں حسن خاتمہ کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے شاندار الفاظ موجود ہیں، جو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انسان کے حسن خاتمہ کا سبب بھی بن سکتے ہیں، بلکہ یقیناً بنیں گے۔ ہمیں اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے، اور حسن خاتمہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہے لیکن حسن خاتمہ کی دولت اس سے حاصل نہ ہو تو وہ ابد الآباد میں جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی آخری وقت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے خصوصاً دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ چند ویڈیوز میں حسن خاتمہ کی دیگر دعائیں جو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں وہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے آیت نمبر 101 سورۃ یوسف میں وہ یہ ہے: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے اللہ، اور یہ دعا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد کی جائے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے، میرا کام بنانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے اسلام پر موت دینا، مسلمن مجھے موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ان سے ملا دے جو صالحین ہیں، جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں۔ حسن خاتمہ کے لیے یہ بہترین الفاظ ہیں۔ یہ کلمات سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہے جب ان کے بھائی ان کی تعظیم کے لیے جھکے اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت انہوں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا: ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کی ابھی جو پڑھی: فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے ان سے ملا دینا جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ وصال کے بعد تدفین کہاں کی جائے، اہل مصر کا اس میں بہت اختلاف ہوا۔ ہر محلہ والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں تدفین پر مصر تھے۔ بالآخر اس پر اتفاق ہوا کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا، اور پھر 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت شریف کو نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام جو بھی انبیاء تھے علیہ السلام کے ساتھ ملک شام میں دفن کیا۔ تو دیکھیں کس انداز میں اس دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی۔ ویسے تو حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے ساتھ ہی لاحق تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہراً بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آباء کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ ہمیں اس دعا کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔